بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل ہم نے اپنا دوسرا درس جو ہے وہ یہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اوصاف کیا ہے، تو ہم نے ایک مختصر جواب دیا تھا۔ آج ہم اپنا تیسرا درس اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو صفات ہم نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جو کمال والی ہیں وہ اس کے لیے ثابت ہیں اور انہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، تو آج والا سوال یہ ہے کہ یہ صفات ثبوتیہ کہ جن کا دوسرا نام صفات جمال بھی ہے، یہ کون کون سی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بہت ساری ہیں۔ ہر وہ صفت جو صفت کمال مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن ہم ان چند کو ذکر کرتے ہیں جو اہم ہیں اور عام طور پر جنہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی صفت قدیم ہے، یعنی مطلب کہ وہ ازلی اور ابدی اور سرمدی ہے۔ اس کا مطلب اگر آسان لفظوں میں یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس ذات کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی پہلے نہیں تھا اور پھر وجود میں آیا، یا انتہا ہوتی ہے یعنی اس پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ذات ناقص اور محتاج ہوتی ہے، یعنی اس کو کسی اور نے وجود دیا ہے، اپنا اس کا وجود نہیں تھا، کسی اور نے اس کو بنایا۔ اور جو محتاج ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ ذات، وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں، هو الاول والآخر، وہ اس سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے۔ دوسری صفت قادر ہے۔ اتنی بڑی کائنات کہ جس میں ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جو خالق ہے وہ قادر مطلق ہے، ایسا قادر مطلق جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت کے اندر ہے، کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کو کسی کام سے نہیں روک سکتی ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ جس کے لیے پہاڑ اور چیونٹی خلق کرنا برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ خلق کرنا مشکل ہو اور چیونٹی آسان ہو، صرف ارادہ کرتا ہے چیز ہو جاتی ہے، بس ایسا قادر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا دلیل؟ کیونکہ اگر وہ ایسا قادر نہ ہو تو پھر تو اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اگر صرف ارادے سے چیز نہ بنے اس کی، تو اس کو ہیلپر کی ضرورت پڑے گی، اس کو آلات کی ضرورت پڑے گی، کوئی کام کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس سے عاجز ہونا لازم ہو جائے گا، اور عاجز ہونا مخلوق کی صفت ہو سکتی ہے، خالق کی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری صفت حی ہے۔ حی سے مراد یعنی وہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کو زندگی عطا کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، کیونکہ جو کبھی زندہ ہو اور پھر مر جائے تو وہ محتاج ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس ذات پر بھروسہ کرو جو ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آ سکتی، بلکہ وہ تو ایسا زندہ ہے کہ جس کو نیند اور اونگ تک نہیں آتی، اتنا بھی اس کو پیش یہ چیزیں، یہ نقائص نہیں آتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ چوتھی صفت ثبوتیہ میں سے عالم ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، ایسا عالم، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے غیر محدود عالم ہونے کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ وہ اگر وہ عالم نہ ہوتا تو اتنی عجائب بھری کائنات خلق نہ کر سکتا۔ کوئی کام کرنے میں، کوئی چیز بنانے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے،
تو اتنی بڑی خوبصورت کائنات، اسرار بھری، عجائب بھری کائنات خلق کرنا، یہ اس کے علم کی گواہی ہے۔ لہٰذا وہ ہر چیز کا اس چیز کے آنے سے پہلے علم رکھتا ہے، جب وہ موجود ہوتی ہے اس کے علم ہوتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد اس کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے رازوں اور آنکھوں کے اشاروں تک کو جانتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہے، اور بے شک وہ سینوں میں موجود رازوں سے باخبر ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، لیکن بغیر کانوں کے، بغیر آنکھوں کے، چونکہ آنکھ اور کان کا ہونا یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی آنکھ ہو تو دیکھتا ہے ورنہ نہیں، لہٰذا وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن بغیر آنکھ اور بغیر کان کے۔ متکلم، یہ پانچویں صفت، یعنی وہ جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر لے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے آواز پیدا کی تھی۔ چھٹی صفت ہے صادق، یعنی سچا، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ سچ ہوتی ہے، اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک قبیح اور برا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جو اللہ سے زیادہ کسی بات میں سچا ہو۔ جھوٹ اس لیے بھی نہیں بول سکتا اللہ تعالیٰ، چونکہ جھوٹ یا تو لالچی قسم کا آدمی بولتا ہے، یا کمزور آدمی مجبوری سے بولتا ہے، یا عاجز ہوتا ہے، جھوٹ بولے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا، ایسا پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جھوٹ بولنے کے جو اسباب ہیں کوئی سبب وہاں موجود نہیں ہے۔ ساتویں صفت ثبوتی اور آخری صفت ہے غنی ہے۔ غنی کا کیا مطلب؟ یعنی وہ کسی چیز میں کسی کا کبھی بھی محتاج نہیں ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ فاطر میں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم اللہ کے محتاج ہو، الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی اور قابل حمد ہے، محتاج نہیں ہے۔ ایک سوال جو انتہائی مہم ہے 7ویں نمبر پہ اس ٹاپک میں، اس باب میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کی گئی ہے یہ دوسرے لوگوں پر بھی بولی جاتی ہیں۔ مثلا عام عالم کو بھی کہا جاتا ہے عالم، اللہ کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ مثلا حی ہونا، زندہ ہونا، جو بھی زندہ ہے اس کو زندہ کہا جاتا ہے، اللہ کو بھی زندہ کہا گیا۔ فلاں چیز پر مثلا زید قادر ہے، اللہ کو بھی قادر کہا گیا، زید کو بھی، تو کوئی فرق ہے؟ یہ صفات جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں اور جب ہم اپنے لیے بولتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ بہت سارے فرق ہیں۔ دو مہم فرق جو یہاں ذکر ہوئے ہیں کتاب میں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ اوصاف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عین ذات ہیں۔ کیا مطلب عین ذات ہیں؟ یعنی ذات خدا خود علم ہے، خود حیات ہے، خود قدرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ علم سے عالم بنتا ہے اور اس کو قدرت ملی تو قادر ہوا، وہ خود عین ذات قدرت ہے، دو چیزیں نہیں ہیں وہاں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جتنی مخلوقات ہیں ان میں یہ صفات اور ہیں اور موصوف اور ہیں، یعنی صفات زائد بر ذات ہیں، ذات کے علاوہ ہیں۔ مثلا ہم ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم آتا ہے تو عالم بنتے ہیں۔ ہماری عین ذات علم نہیں ہے، ہماری ذات انسان ہے۔ ہماری ذات کیا ہے؟ انسان ہے۔ علم سے عالم بنتے ہیں، قدرت ہوتی ہے تو قادر بنتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات جو ہے اس کی عین ذات ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اوصاف غیر محدود ہیں، کسی اس کی صفت کی بھی حد نہیں کہ کسی چیز پہ قادر ہے اور کسی پہ قادر نہیں ہے، یا کسی چیز کا علم ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ انبیاء ائمہ سلام اللہ علیہم،
ان کی اوصاف کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ تو یہ دوسرا فرق تھا۔ یہ کیا تھا اب تک صفات ثبوتیہ کے بارے میں۔ دوسری قسم کی اوصاف ہم نے بیان کی تھی کہ وہ صفات سلبیہ ہیں، جن کو ہم نے اللہ سے سلب کرنا ہے۔ اب 8واں سوال یہاں یہ ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو صفات سلبیہ کہلاتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ صفت جس میں نقص ہو، جس میں عیب ہو، جو اس کی ذات کے مناسب نہ ہو، اس کو اس سے سلب کرنا ہے۔ ان صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ سلب کرنا ہے یعنی دور کرنا ہے، صفات سلبیہ کہلاتی ہیں۔ یہ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، یعنی ہر عیب اور نقص کو آپ دور کریں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اہمیت کی وجہ سے چند ایک کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ مہم ہے۔ ایک ہے کہ شریک نہیں رکھتا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری ہے کہ وہ مرئی نہیں ہے، نظر نہیں آتا آنکھوں سے، چونکہ جسم نہیں رکھتا۔ جسم رکھے تو پھر تو محتاج ہونا لازم آتا ہے، چونکہ جسم مرکب ہوتا ہے اپنی اجزاء سے، یعنی کل اپنی جز کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ جز نہ ہو تو کل نہیں بنتا نا، تو جو اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ تو مرئی نہیں ہے یعنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، یہ ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ مکان نہیں رکھتا، چونکہ مکان رکھے تو پھر وہی بات، جسم ہونا لازم ہے، جسم کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ محدود ہونا بھی لازم آئے گا کہ اس مقام پر ہے، دوسرے مقام پہ نہیں ہے، چونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے تو اس کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ محل حوادث نہیں ہے۔ محل حوادث کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مختلف حالات طاری نہیں ہوتے۔ ہمارے اوپر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں، کبھی ہم مریض، کبھی صحت مند، کبھی بچے، کبھی جوان، کبھی غصے میں، کبھی مثلا رضا کے موڈ میں، خوشی کے موڈ میں، کبھی غمی کے موڈ میں، اس پہ یہ تبدیلیاں نہیں آتی مختلف۔ پانچواں یہ ہے کہ وہ حلول نہیں کرتا، کسی کے اندر داخل نہیں ہو جاتا، جس طرح کے بعض گمراہ قسم کے صوفی کہتے تھے کہ اللہ میرے اندر آ گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ کسی کے اندر حلول کرے۔ چھٹا یہ ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، اجزاء سے نہیں بنا ہوا۔ ساتویں یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، چونکہ محتاج ہو تو وہ پھر خالق نہیں رہتا۔ ان میں سے جو پہلی چیز ذکر کی ہے ہم نے کہ وہ شریک نہیں رکھتا، یہ ذرا ان میں سے سب سے مہم ترین ہے، اس لیے نام سوال میں اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب تھوڑا تفصیلی ہے، مہم ہے اور تفصیلی جواب ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مدرجہ ذیل چیزوں میں، جو کہ تقریباً یہاں 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان 6 چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلی چیز کہ ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ مطلب کیا؟ کہ اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، کوئی اس کا مثال اور کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، جو مرکب نہیں ہے اجزاء سے۔ یہ جو ہم نے ذات بتائی ہے جس کا مکان نہیں ہے، اس جیسی ذات کوئی اور ذات نہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، ایک جملے میں کہا کہ اللہ احد ہے، ایک ہے، دوسرا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس جیسے ذات کی نفی کرنا یہ توحید در ذات کہلاتا ہے، توحید ذاتی۔ اس کے مقابل اگر کوئی اس جیسی ذات کا قائل ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ شرک در ذات رکھتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی ذات میں۔ دوسرا ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں، یعنی اس جیسی صفات کوئی بھی نہیں رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کی قدرت غیر محدود ہے، اس کا علم غیر محدود ہے، اس کی حیات
یہ جو اوصاف صفات ثبوتیہ مثلا بیان کی ہیں، ان جیسی اوصاف کا مالک کوئی نہیں۔ اس کو توحید صفاتی کہا جاتا ہے، اور جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ شرک در صفات رکھتا ہے۔ تیسری چیز ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم یہ جب کہتے ہیں کہ افعال میں یعنی اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، اس سے ایک تو ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی تاثیر، کوئی کسی چیز میں اثر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ ہر چیز میں حقیقی اثر رکھنے والا کائنات کا پتہ بھی حرکت نہیں کرتا ہے اس کی اذن کے بغیر۔ ایک یہ مراد ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے جو کام ہیں ان میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی ہیلپر نہیں، وہ اپنے کاموں میں کسی وزیر یا مشیر کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خلق کرنا، موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، پانی برسانا، صحت دینا، بیماری دینا، ہواؤں کا چلانا، سورج چاند ستارہ سمندروں کا نظام چلانا، انبیاء اور آسمانی کتابوں کا بھیجنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، ان میں کسی کا وہ مدد کا محتاج نہیں تھا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم پھر موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا ان میں سے کوئی تھوڑا سا کام بھی وہ کر سکتا ہے جس کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، وہ ذات ان کے شرک سے بلند و بالا اور پاکیزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی مشرک قوم کے جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیا تھا تو ان کے سامنے جو اپنے عقیدہ توحید کو بیان کیا تو اس کے یہ الفاظ تھے، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر سے شروع ہوتا ہے، الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، سوائے عالمین کے پروردگار کے کہ جس نے مجھے خلق کیا پس وہی میری ہدایت کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب مریض ہو جاتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں آرزو رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ یہ جو ہے عقیدہ رکھنا اس طرح سے، یہ توحید افعالی کہلاتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ شرک در افعال رکھتا ہے، یعنی وہ افعال کے عقیدے میں موحد نہیں ہے۔ یہ تین معنی مراد ہو گئے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے تو چوتھا معنی جو ہم وہاں مراد لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ جس کی عبادت کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی ذات کے سامنے بالکل جھک جائے، انتہائی درجے کی اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اس کائنات میں میرا جو نفع نقصان ہے اس کا مالک یہ ذات ہے، ہر طرح کا میرا نفع نقصان، میری کمی بیشی، مجھے جس کی ضرورت ہو، مجھے جس شر سے بچنا ہو، سب کچھ میرا اس ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ اس انداز میں کسی کے سامنے جھکنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو انسان کی عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ جب تمام آپ کے امور، ہر قسم کا آپ کا نفع نقصان خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے تو پھر اسی کے سامنے جھکنا ہے،
کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا قل اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جس کے ہاتھ میں نہ تمہارا نقصان ہے اور نہ نفع ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کو توحید عبادی کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت میں شرک کرتا ہے۔ یہ اتنی اہم توحید ہے عبادت میں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا تھا، جب اللہ نے ان کو بھیجا لوگوں کی طرف، تو وہ اسی توحید در عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چوتھا معنی تھا۔ پانچواں معنی جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ وہی ذات رب اور حاکم ہے، کوئی اور ذات اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ رب ہونے میں اور نہ حاکم ہونے میں۔ کیا مطلب رب صرف وہی ہے، کوئی اور اس کے علاوہ رب نہیں ہے؟ یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا، ان کا نظام چلانے والا، تمام مخلوقات کو نفع پہنچانے والا، ان کو نقصان سے بچانے والا، یہ صرف اللہ ہی ہے، رب کہا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے رب کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانوں جبکہ ہر چیز کا تو رب وہی ذات ہے؟ پھر فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، قل یعنی کہہ دے کہ کون ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے۔ سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ تو لہٰذا جو رب ہے اس کائنات کا وہ ایک ہی ہے۔ جب وہی رب ہے، یعنی تمام امور وہی چلا رہا ہے، تو پھر حکم بھی صرف اسی کا ہی مانا جائے گا۔ اس کے حکم کے مقابل جو آدمی کسی اور کے حکم کو لاتا ہے تو وہ آدمی اس حکم والے جہت سے وہ شرک میں ہے۔ چونکہ توحید کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہ دے کہ وہ احکام بنائے اللہ کے مقابلے میں اور انسان ان پر عمل کرے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو ان احکام کو لاگو نہیں کرتا ہے کہ جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی کوئی اللہ کے مقابل اور ذات کے بنائے ہوئے احکام کو نافذ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ان کو لاگو کرتا ہے اپنے لیے، ان کو قابل عمل قرار دیتا ہے، تو وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں۔ یہ پانچواں معنی تھا۔ چھٹا معنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ اس معنی میں کہ ولایت اور محبت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ شرک کی نفی ان تمام معانی کو شامل ہے۔ کسی ایک میں بھی شرک کرنا انسان اس سے مشرک بن جاتا ہے۔ ولایت اور محبت میں کیا مطلب ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں؟ یعنی جس ذات کا حق ہے، اپنا ذاتی حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، جس ذات کا ذاتی حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، جس ذات کا ذاتی حق ہے کہ اس کی نصرت کی جائے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سچا مومن وہ ہے جو قریبی سے قریبی رشتہ دار، قریبی سے قریبی دوست سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ انبیاء اور ائمہ سے محبت، والدین اور اساتذہ سے محبت وہ بھی اسی لیے مسلمان کرتا ہے کہ ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت میں ضم ہے، اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، چونکہ اللہ نے ان ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ ذاتی حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کی شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی کسی بھی اور چیز کو اللہ کی محبت پر مقدم نہیں کرتے، صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ہر اس ہستی سے محبت کرتے ہیں کہ جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان تمام 6 اقسام میں جب انسان
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو وہ انسان موحد مسلمان کہلاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔